تو یہ ملک قسطوں میں مر رہا ہے، یہ مر جائے گا. یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارا ملک بہت کامیاب ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے. ہم تو شرم آتی ہے ہم کو کہتے ہوئے. ہم کو کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ملک ہے. ارے کہاں کے جمہوری ملک ہیں صاحب؟ ہم جب پارلیمنٹ میں تھے تو ہم بولتے تھے، اسپیکر سنتا تھا. اب اسپیکر بولتا ہے اور ہم کو چپ رہنا پڑتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں عمران پرتاپ گڑھی، جس دن بولیں گے باہر نکال دیے جائیں گے. یہ پارلیمنٹ ہے. کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ملک ہو گئے. سب ختم ہو گیا ہے. اس ملک کو بچا لیں، خدا را بچا لیں، نہیں تو اس ملک میں اب کچھ بچا نہیں ہے. اور میرے لیے دردناک پہلو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے ملک میں مروں گا جہاں انسان کو انسان مار کر جشن مناتا ہو، جہاں انسان سے انسان مار کر حکومت جی بناتا ہو، جہاں ایک قوم سے نفرت کر کے حاکم بنتا ہو. ایسے ملک کا تصور ہم نے تو نہیں کیا تھا. کم سے کم میں نے تو اپنی زندگی میں یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں سچ کہنے والے لوگ خاموش ہو جائیں گے، چپکی لگ جائے گی ان کو دکھائی نہیں پڑے گا، مظلوموں کے آنسو نہیں دکھائی پڑیں گے، ان کے سینے میں درد نہیں اٹھے گا. جب انسان لنچ ہوگا اس کے گھر میں جا کے یہ کہا جائے گا کہ تم نے کھایا کیا ہے، اخبار چھاپنے کو تیار نہیں. اب میں اس عمر میں، اپنی آخری عمر میں، مجھے جب یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں دیش دروہی نہیں ہوں، دیش بھکت ہوں، تو مرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے. اس ملک میں جس نے ہم نے پوری دنیا کو ٹھکرایا، میرے بزرگوں نے اپنے خاندان کو بانٹ دیا، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ہو ہندوستانی، تم ہو دیش بھکت. اور جب یہ RSS نے سمجھ لیا کہ میڈیا کی اہمیت کیا ہے، تو ہماری زمین، جب سے ہندوستان پہ قبضہ ہوا، ہماری زمین جہنم بن گئی. ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ میڈیا کا رول کیا ہے. ہماری قوم خاص طور سے اس مسئلے پہ رہی کہ مسجد کی میناروں پہ لائٹیں کتنی لگائی جائیں اور شادی بیاہ میں پیسے کتنے خرچ کیے جائیں. ان کی یہ سمجھ میں آئے ہی نہیں کہ میڈیا ہی ذہنوں کو بدلتی ہے، میڈیا ہی انسان سے وحشی بناتی ہے اور وحشیوں کو انسان بناتی ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم جا کہاں رہیں. اور جس ملک میں میڈیا کمبنل ہو جائے، ایک طرفہ ہو جائے، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو، قلم لرزنے لگے، اس سماج کا ہونا کیا ہے؟ یہ جو اخبار ہم خریدتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا پہلا خرید ہے؟ یہ اخبار پہلے ہی سے بک چکا ہوتا ہے، ہم دوبارہ خریدتے ہیں. ہم دوبارہ خریدتے ہیں اس اخبار کو روز، کیونکہ وہ بکا ہوا اخبار ہوتا ہے، وہ پہلے ہی سے بک چکا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر قلم مضبوط ہے تو ہواؤں کے رخ بدل دیتا ہے، اور جب وہ بک جاتا ہے تو زمین پہ ایک بوجھ ہوتا ہے. ہم نے یہی دیکھا ہے. ہم تو اس وقت کی صحافت کو جانتے ہیں. ہم نے پڑھا اور دیکھا، نہرو جی نے ایک اخبار نکالا پیسہ کمانے کے لیے نہیں. گاندھی نے اخبار نکالا ذہنوں کو بدلنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں. مولانا آزاد نے البلاغ کھولا، پیسہ کمانے کو نہیں. آج کی صحافت اور آج کا میڈیا مہاجن کھولتا ہے دولت کمانے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ انسان کیسے سمجھ جائے کہ ہم کس ملک میں ہیں اور کہاں ہیں. یہ پوری دنیا کا دستور ہے. اردو صحافت میں آج خالد انور صاحب موجود ہیں، بہترین صحافی ہیں، ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. صحافت وہ چیز ہے، میڈیا وہ چیز ہے جس کو سب سے پہلے ہمارے یہودیوں نے سمجھا. خلافت عثمانیہ کی تباہی کا باعث سب سے پہلے انہوں نے وہاں ایک اخبار نکالا. آپ کو تعجب ہوگا، اس اخبار کا نام حماس تھا، جو وہاں کی زبان ہے، اور وہاں سے انقلاب شروع کیا.
पूरी सल्तनत उलट के रह गई। आज पूरी दुनिया पे हाकिम कौन है? यहूदी सहाफ़त, मीडिया के दुनिया के जो सबसे बड़े जो ग्रुप हैं वो सब यहूदियों के पास है। और जब ये आरएसएस ने समझ लिया कि मीडिया की अहमियत क्या है, तो हमारी ज़मीन, जब से हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हुआ, हमारी ज़मीन जहन्नुम बन गई। हम समझ ही नहीं पाए कि मीडिया का रोल क्या है। हमारी कौम ख़ास तौर से इस मसले पर रही कि मस्जिद की मीनारों पे लाइटें कितनी लगाई जाएं और शादी ब्याह में पैसे कितने खर्च किए जाएं। उनकी ये समझ में आए ही नहीं कि मीडिया ही जहनों को बदलती है, मीडिया ही इंसान से वहशी बनाती है और वहशियों को इंसान बनाती है। ये इतना अहम रोल है इस मुल्क में। जब पैसा कमाने वाले, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया जिसको हम लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, ये किसके पास है? उन ताजिरों के पास है जिन्होंने दौलत कमाने का दस्तूर बना लिया है। उनको लगा कि ये अखबारात और ये चैनल हम अपनी दौलत के सहारे कब्ज़ा कर लेंगे। उनको ये समझ में नहीं आया हिंदुस्तान के हमारे भाइयों को, और जिस तरह का माहौल तैयार हुआ। हमें याद है अपने जवानी में, बचपन में, उर्दू का एक अखबार माजिद दरियाबादी साहब का निकलता था, सिक्के जदीद। एक बोसीदा से कागज़ पे काली रोशनाई से तहरीर होती थी, वो सीनों को चीर देती थी, एक राह दिखाती थी। कौमी आवाज़ एक अखबार निकलता था, एक बोसीदा से अखबार पर, कागज़ पर। वो दिलों को छूता था, हक़ाइक़ को बयान करता था, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता था, मज़लूम के लिए चिल्लाता था। आज कई कलर के अखबारात निकलते हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात के साथ निकलते हैं। उनका असर जो इस ज़मीन पर, इस समाज पर पड़ा है, उसकी हमने तवज्जो ही नहीं की। हमने सोचा ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। और जिस मुल्क में मीडिया कम्बनल हो जाए, एक तरफा हो जाए, जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत न हो, कलम ललचने लगे, उस समाज का होना क्या है सलामत हैं। अभी बहुत से लोग हैं, हमारी ये बहन बैठी हुई हैं, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, यकीनी दौर में आपके सीने में दर्द उठता है जब भी आप यहाँ आए। और ये आखिरी लड़ाई है। और ये कहना कि हम बहुत अच्छे हैं, मैं बिल्कुल मौलाना अमीर जमात की बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यह तसव्वुर भी नहीं किया था कि यहाँ सच कहने वाले लोग खामोश हो जाएंगे, चुप्पी लग जाएगी उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, मजलूमों के आंसू नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनके सीने में दर्द नहीं उठेगा। जब इंसान लंच होगा, उसके घर में जाके ये कहा जाएगा कि तुमने खाया क्या है, अखबार छापने को तैयार नहीं। हकीकत यह है कि जो अभी बयान किया गया, वो फिल्म एक्टर जिसके ऊपर अटैक हुआ है, वो हेट क्राइम है, कहने की हिम्मत नहीं है किसी में। मैं समझता हूँ इस वक्त एक जो सोशल मीडिया पे जो काम हो रहा है, आप लोग काम कर रहे हैं इसलिए नहीं, इसकी दूसरी तरफ एक आंधी वो लोग भी कर रहे हैं। मैं कल लखनऊ से आया, मेरे जहाज़ में मैं बगल में एक मेरी उम्र के आसपास के एक साहब बैठे थे। उनको कहीं से पता लगा कि शायद मैं कभी सियासी रहा हूँ, तो उन्होंने बैठते के साथ ही राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और जितने हैं सबको बुरा भला कहना किया। मैंने कहा ठीक है, आप जो कहें। फिर मैंने उनसे कहा कि कम से कम हमारे पास तो आइए, हमसे पूछिए, तो हमसे इंटरेक्शन तो करिए। हमको तो आप मकान नहीं देते, हमें घर नहीं बुलाते, हमने क्या गलतियां की हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हम लोग मुसलमानों को देते तो हैं। गाज़ियाबाद में आपको ये मैं किस्सा बताता हूँ। मैंने कहा बताइए। कहते साहब हमारे एक दोस्त ने एक मुसलमान औरत को अपना मुलाजिम रखा था और वो खाना पकाती थी, और कहने के जब वो आटा गूंथती थी तो उसमें अपना पेशाब डाल देती थी। मैंने कहा खुदा का खौफ, डरिए। कहा नहीं साहब मीडिया में है, देखिए आप, ये तसव्वुर कीजिए आप।
پھر انہوں نے کہا کہ صاحب وہ سنبھل میں MP نے ایسی خطرناک تقریر کری. میں نے کہا بھائی وہاں جو فساد ہوا وہ MP تو میرے ساتھ بنگلور میں تھا پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں, اور میں نے اسے واپس بھیجا, اپنی گاڑی کا انتظام کیا کہ ایئرپورٹ جاؤ وہاں دنگا ہو گیا ہے. کہنے لگے نہیں صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے, ایک رات پہلے اس نے. میں نے کہا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک جلوس گیا, دوسرے دن اس نے گالیاں بکیں, وہاں ہنگامہ کیا کہا. ایسا کبھی نہیں ہوا. اس میڈیا سے آپ کو لڑنا ہے جو بیٹھے بیٹھے بناتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا اس نے ایک ایسا ذہن تیار کیا ہے کہ وہ گناہ ہو گیا ہے. اب میں اس عمر میں, اپنی آخری عمر میں, مجھے جب یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں دیش دروہی نہیں ہوں, دیش بھکت ہوں, تو مرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے. اس ملک میں جس نے ہم نے پوری دنیا کو ٹھکرایا, میرے بزرگوں نے اپنے خاندان کو بانٹ دیا, اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ہو ہندوستانی, تم ہو دیش بھکت. اور یہ صرف اور صرف رول جو سوشل میڈیا کا ہے. آپ چند لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی لڑ رہے ہیں, ان پہ بھی مقدمے ہیں. میں بھی 2 FIR جھیل چکا ہوں 153 کی. لیکن جب ایک انسان تیار ہو جائے, اور صحافت وہ ہے جیسا ابھی کہا گیا کہ حماس میں اور فلسطین میں جو اس وقت جو صحافی کام کر رہے ہیں, وہ نشانی ہے صحافت کی, وہ نشانی ہے ان لوگوں کی جو دنیا میں آج کے دور میں دکھائی نہیں پڑتی. اور وہی زبان ہم کو اس ملک میں لانی پڑے گی. اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ ملک قسطوں میں مر رہا ہے, یہ مر جائے گا. یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارا ملک بہت کامیاب ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے, ہم تو شرم آتی ہے ہم کو کہتے ہوئے. ہم کو کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ملک ہے. ارے کہاں کے جمہوری ملک ہیں صاحب؟ ہم جب پارلیمنٹ میں تھے تو ہم بولتے تھے, اسپیکر سنتا تھا. اب اسپیکر بولتا ہے اور ہم کو چپ رہنا پڑتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں عمران پرتاپ گڑھی, جس دن بولیں گے باہر نکال دیے جائیں گے. یہ پارلیمنٹ ہے. کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ملک ہو گئے. سب ختم ہو گیا ہے. امید صرف آپ لوگوں سے ہے, آپ حضرات سے جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. صرف آپ کو صرف ہم سے یا اپنی آواز پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ سے بڑے بھی لوگ ہیں جو اس طرح کا زہر بول رہے ہیں, انسان کو انسان سے لڑا رہے ہیں, جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں اور اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں کچھ اور رہ نہیں گیا ہے. مجھ سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں, اگر میڈیا خاموش ہو گیا, اور میڈیا اگر بکنے سے بند ہو گیا, اور میڈیا میں اگر قوت آ گئی. یہ جو اخبار ہم خریدتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا پہلا خرید ہے؟ یہ اخبار پہلے ہی سے بک چکا ہوتا ہے, ہم دوبارہ خریدتے ہیں. ہم دوبارہ خریدتے ہیں اس اخبار کو روز, کیونکہ وہ بکا ہوا اخبار ہوتا ہے, وہ پہلے ہی سے بک چکا ہوتا ہے. یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو خرید چکی ہوتی ہیں. ایسے وقت میں صرف ایک میڈیا بچا ہے. جب آپ مضبوط ہوں گے, وہ جوڈیشری جو سب کچھ کہنے کے بعد حق بات بولتی تو ہے, لیکن جب لکھنے جاتی ہے تو ہاتھ اس کے لرزتے ہیں. لیکن جب میڈیا کا خوف اس کے اوپر آئے گا تو وہ ہاتھ اس کے بھی ختم ہو جائیں گے, وہ ہمت سے کام کرے گا. یہی وجہ ہے جو پولیس یا انتظامیہ ہے اس کو معلوم ہے آج کتنے لوگ جیلوں سے میں باہر ہیں, کتنے لوگ آج بھی پڑے ہوئے ہیں. اسی شہر میں خالد جو جیل میں ہے, اس کے باپ سے, اس کے گھر والوں سے پوچھئے کیا میڈیا نے ایسی آواز لگائی کہ چلو سڑکوں پر, چلو. اس دہلی کے اندر کبھی 500 آدمی کھڑا ہوا کہ جس آدمی پہ آج تک الزام نہیں ثابت ہوا اس کو تم بیل نہیں دیتے. لیکن ہم کیسے کریں؟ میں اگر بولوں گا تو میری گھر کی دیواریں آواز سن لیں گی, لیکن جب آپ بولیں گے تو دنیا سنے گی. جب آپ بولیں گے
تو لوگوں میں سوئے ہوئے لوگوں کے دلوں میں جنبش پیدا ہوگی اور وہ پھر ایک تحریک کی شکل بنے گی۔ انقلاب لانے کا ذریعہ صرف میڈیا ہے۔ اگر انقلاب لانا ہے اور ہندوستان کو بچانا ہے اور انسانیت کو محفوظ کرنا ہے اور ظالموں کے ہاتھ کو روکنا ہے اور اس کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے تو پھر میڈیا ہی ایک رول بچا ہے۔ اور ملت ٹائمز کو میں مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ میں برابر ان کے پروگرامز دیکھتا ہوں، ان کی جرأت کو دیکھتا ہوں اور حوصلے کو دیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہترین موقع ہے اور اللہ آپ کو اور ترقی دے، اور اسی طرح کے جو آنیسٹ میڈیا ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی میڈیا مسلم میڈیا ہو یا ہندو میڈیا ہو یا پھر میڈیا، آنیسٹ میڈیا کی ضرورت ہے۔ آنیسٹ میڈیا جو ہے اس کی شکل میں ہم کھڑے ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ یہاں جتنے بھی حضرات ہیں میں سمجھتا ہوں زیادہ تر میڈیا کے ہی لوگ ہیں، ان کو اس بات کا سمجھنا چاہیے اب ملک تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی کوتاہیوں اور اپنے خود غرضیوں کی وجہ سے اپنے ملک کو برباد کر دیا ہے، لیکن اگر میڈیا کے لوگ یہ باور کر دیں، یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ہریجن اخبار نے ذہنوں کو بدلا تھا، مولانا آزاد کے اخبار ہلال البلاغ نے خون میں جوش پیدا کر دیا تھا، پوری ملت کو تیار کر دیا تھا۔ یہ محمد علی جوہر نے کامریڈ اخبار نے کیا کیا انقلاب کیے تھے۔ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو میڈیا کو بچانا پڑے گا۔ اگر اس ملک کو نہیں بچایا، یہ کہا گیا ابھی کہ 165 166 مقام پہ ہم ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ باقی کوئی ڈیموکریٹک کنٹری ایسا نہیں ہے جس کے نیچے ہم ہوں۔ دنیا کے واحد ڈیموکریٹک کنٹری ہم ہیں جس کا 165 166 کے نام پہ چلتا ہے۔ میں ابھی امریکہ گیا تھا، 15 دن پہلے وہیں تھا، وہاں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے اخبار کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا لکھتے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی چاہنے کو تیار نہیں ہے۔ اخبارات جو ہیں وہ نکلنا مشکل ہے۔ ہم لوگوں کو سب کو امید اسی آلٹرنیٹیو میڈیا سے ہے۔ آپ اس کے ایک مہم رول ادا کر رہے ہیں، اور وہ سارے حضرات جو یہاں موجود ہیں ان سب کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آنیسٹ میڈیا کی حیثیت سے اس ملک کو بچا لیں، خدا را بچا لیں، نہیں تو اس ملک میں اب کچھ بچا نہیں ہے۔ اور میرے لیے دردناک پہلو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے ملک میں مروں گا جہاں انسان کو انسان مار کر جشن مناتا ہو، جہاں انسان سے انسان مار کر حکومت جی بناتا ہو، جہاں ایک قوم سے نفرت کر کے حاکم بنتا ہو۔ ایسے ملک کا تصور ہم نے تو نہیں کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف اور صرف یہی ایک ذریعہ ہے، اس کے لیے آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا